اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے احکام دین سیکھنے کے سلسلے میں سے آج چھٹا درس ہے۔ تو ہم بارش کے پانی تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مطلق پانی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کنویں کا پانی۔ کنویں کے پانی بھی پاک ہوتا ہے بذات خود، اور اس سے ہم طہارت وضو کی اور غسل کی کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہم اسے دھو سکتے ہیں جب تک پاک ہے۔ اور کنویں کا پانی بھی پر پانی اور جاری پانی اور بارش کی پانی کی طرح نجس ہوتا ہے، یعنی کنویں کے پانی میں اپنا ایک منبع اور سرچشمہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر عین نجاست گر جاتی ہے اور عین نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ اگر اس میں اثر انداز ہو جاتا ہے تو ہم اسے نجس شمار کریں گے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو ہم اسے پاک شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر نجاست گرنے کی وجہ سے کنویں کا پانی نجس ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کیسے پاک کریں؟ تو اس کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پر پانی اس کے ساتھ ملایا جائے، اس طرح کہ اس میں جو رنگ یا نجاست کے رنگ یا نجاست کے بو یا نجاست کے ذائقے کی جو تبدیلی آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے ہی وہ تبدیلی ختم ہو جائے گی تو کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ یا جو ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ جاری پانی ملا دیں، یعنی جاری پانی اس کنویں میں ڈال دیں، جس کی وجہ جاری پانی کنویں کے پانی سے ملنے کے بعد نجاست کا بو یا رنگ یا ذائقے کی جو تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ تبدیلی ختم ہو جائے تو بھی کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ برسات کا انتظار کیا جائے۔ برسات کا پانی چاہے بہہ کر اس میں پڑے جبکہ برسات بہت ہو رہی ہو، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ برسات کا پانی اس میں پڑے، تب بھی شرط یہی ہے کہ جو تبدیلی واقع ہوئی ہے رنگ یا بو یا ذائقے کی وہ تبدیلی اگر ختم ہو جاتی ہے تب بھی کنویں کا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ خود کنویں کے پانی میں ابال زیادہ ہے کہ جتنا بھی پانی نکالا جائے تو پھر بھر کے آ جاتا ہے، تو اس اپنے ابال کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد جو تبدیلی واقع ہوئی تھی وہ تبدیلی از خود ختم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی کنویں کا پانی جو ہے وہ پاک شمار ہوگا۔ اب یہاں پر جیسے کہ ہم نے کہا کہ کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے اور نجاست گرنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوتا فوراً جب تک کہ اس میں رنگ بو ذائقہ کی تبدیلی نہ ہو، تو یہاں پر کلیت شرط نہیں ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے کہا کہ جاری پانی میں بھی پر ہونا شرط نہیں ہے، اور اسی طرح کنویں کے پانی میں بھی بارش کے پانی میں بھی پر ہونا شرط نہیں ہے، اور اسی طرح کنویں کے پانی میں بھی پر ہونا شرط نہیں ہے۔ بس پر سے اگرچہ کم ہو لیکن اسے کنویں کا پانی کہا جائے تب بھی اس وقت نجس ہوگا جب اس میں نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ کی تبدیلی واقع ہوگی۔ اور اسی طرح جاری پانی اور اسی طرح برسات کا پانی، البتہ یاد رہے کہ برسات کا پانی اس وقت یہ حکم اس پر لاگو ہوتا ہے جب برسات برس رہی ہو اور مسلسل برس رہی ہو، لیکن تھم جانے کے بعد جہاں پانی جمع ہوا ہے اگر وہ پر کی مقدار کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو اس پر پر کے احکام لاگو ہوں گے، اور اگر پر کی مقدار سے کم ہے تو اس پر قلیل پانی کے احکام لاگو ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بیت الخلاء کے احکام۔ بیت الخلاء میں یہ ہے کہ جب انسان واش روم میں جاتا ہے تو یعنی واش روم کی حالت میں ہوتا ہے یا نہانے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی نامحرم یا محرم جو بالغ ہو اسے نہ دیکھے، یعنی اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ اسی طرح وہ بچہ جو نابالغ ہے لیکن ممیز ہے، جانتا ہے کہ اس کو شرمگاہ کہا جاتا ہے،
وہ شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا، وہ شرمگاہ کو ڈھانپنا واجب ہوتا ہے، تو اس بچے سے بھی چھپانا واجب ہے۔ بس اپنی شرمگاہ کو بالغوں سے چھپانا واجب ہے، چاہے محرم ہو، چاہے غیر محرم ہو، چاہے نامحرم ہو۔ اور اسی طرح اس ممیز بچے سے چھپانا واجب ہے جسے پتہ ہو کہ شرمگاہ ہے، اور شرمگاہ کے حکم کے متعلق اسے علم ہو۔ بس اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرتا ہے کسی اور کے لیے، تو وہ حرام کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا بھی اگر وہ جان بوجھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی حرام کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو گویا اس طرح دونوں حرام کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ واش روم کرتے وقت واجب ہے کہ اپنی شرمگاہ کو اس طرح سے ڈھانپیں، چھپائیں کہ کوئی بالغ نہ دیکھ پائے اور نابالغ ممیز نہ دیکھ پائے۔ اگر غیر ممیز دیکھ پائے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غیر ممیز سے بھی ڈھانپا جائے۔ اس کے بعد جب آپ واش روم کی حالت میں ہوتے ہیں، پائخانے میں بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ قبلہ رخ نہ ہو۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کی اگلی شرمگاہ بھی قبلہ رخ نہ ہو اور پچھلی شرمگاہ بھی قبلہ رخ نہ ہو، یعنی اس طرح سے بیٹھیں کہ نہ تو اگلی شرمگاہ آپ کے تمام بدن کے اگلے حصے کے ساتھ قبلہ رخ نہ ہو، اسی طرح پچھلی شرمگاہ آپ کے پشت کے تمام حصے کے ساتھ پشت پہ قبلہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فعل حرام انجام دیتا ہے۔ یہ دو شرطیں ہیں جو اہم احکام ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی احکام ہیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ الحمدللہ۔